السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل
ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حاضرین محترم برادران اسلام، تلاوت تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن جو ہے یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، کیونکہ موضوع آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ اصحاب کہف کی روشنی میں ہمارا یا ہم نوجوانوں کا، مجھے ہٹا دیں میں داخل نہیں ہوں لیکن ایمانی اعتبار سے نوجوان ہیں انشاءاللہ، تو اصحاب کہف کی روشنی میں نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو صورت ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ 18 آیتیں ہیں جو اصحاب کہف سے متعلق ہیں، ان کی ایک مختصر اللہ نے ایک قصہ ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، اور اسی طرح ذوالقرنین کون تھے، ان کا کیا قصہ، اور روح کیا ہے، روح کس کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جبرائیل آئیں گے، جبرائیل کا چکر تو ہوتے رہتا ہے، وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو جبرائیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا پھر بتا دوں گا۔ تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جبریل جو آنے والے تھے نہیں آئے، کیونکہ جبریل جو آتے تھے وہ خود سے نہیں آتے تھے نا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم جو اترتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اب رب کا حکم نہیں ہوا تو نہیں اترے، تو جبریل نہیں آئے، دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو بعض روایات میں مہینہ، بعض روایات میں 40 دن کا عرصہ نکل گیا، وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے۔ تو اب ان لوگوں کو موقع مل گیا، دیکھو ہم نے ایک سوال کیا تھا ان سے، کوئی جواب نہیں، اگر نبی ہوتے تو جواب مل جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف ہوئی اس معاملے میں۔ پھر سورۃ الکہف کی آیات نازل ہوئی، اس میں تینوں باتوں کا جواب دیا گیا، اور سورت کی بگننگ جو ہے، سورت کی ابتدا اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور اس کی انڈنگ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ ہرگز کسی بھی معاملے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کر دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل جواب دوں گا، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل کر دوں گا، مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ آپ کہیں اگر اللہ چاہے تو۔ انشاءاللہ کا مطلب وہی ہے، اگر اللہ چاہے تو اسی وجہ سے یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ مومن جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرے اور کہے کہ میں کام کر دوں گا، تو پھر وہاں پر وہ انشاءاللہ کا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا تو پھر ہم اور آپ کس کونے میں، تو اس وجہ سے مشیت الہی پر ہمارے معاملات کو رکھ دینا ہے، ہمارے طاقت کے، ہمارے پلاننگ کے، ہمارے بل بوتے پر ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہاں تدبیر ہماری ہوگی لیکن ارادہ کس کا ہوگا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو کچھ بھی چاہو گے وہ ہوگا وہی، مگر جو اللہ چاہے۔ تو اب یہ 18 آیتیں ہیں، اور میں نے مختصراً قرآنی آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے
ان 18 آیات سے ہمارے لیے ایک 18 فائدے میں نے استنباط کیے ہیں، استخراج کیے ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہیں انشاءاللہ ان آیات، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، 9:40 کو ختم کرنے چاہیے، تو پھر میں سارے آیات بڑھ جاؤں گا بند انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سمیٹ لیں مختصر سے وقت میں۔ تو ان 18 آیات سے ایک 18 فوائد ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا دے، اور ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اور جہاں کہیں بھی ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، جہاں بھی ہماری خرابیاں ہیں، چاہے ہمارے ایمان کے اندر ہو، ہمارے اعمال کے اندر ہو، اللہ درست کر دے، آمین یا رب۔ اصحاب کہف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب کہف ہے کون، یہ کون لوگ تھے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ماقبل تاریخ باتیں ہیں، پری ہسٹورک جو ہے یہ جو ہے یہ ان کا ایج رہا ہے، تو خود اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کے لوگ ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے کے لوگ ہیں، اسی میں اختلاف ہے مفسرین کا۔ لیکن ابن کثیر وغیرہ اس بات پر گئے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی ان کا زمانہ رہا ہو، تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ چند نوجوان، اس اللہ خود تعارف فرما رہے ہیں ان لوگوں کا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ لوگ ہماری نشانیوں میں سے بڑے تعجب والی نشانیوں میں سے تھے؟ یہ لوگ، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی نشانی تعجب والی نہیں، اس سے بڑی نشانیاں ہماری اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ یہ آسمان، 7 آسمان جو بغیر کسی اس کے کھڑے ہوئے، بغیر کسی سہارے کے آپ نظر نہیں آتے، کوئی سہارا آپ کی نیکڈ آئی سے آپ دیکھیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمد ترونہا، ایسے ستون جو نظر آنے والے ہیں تمہیں نظر نہیں آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ معلق کر رکھے ہیں، 7 زمین ہیں، یہ سب جو بڑی نشانیاں، خود انسان وفی انفسکم افلا تعقلون، خود اپنے آپ میں غور کرو کتنی نشانیاں نکلیں گی۔ خود انسان کا اپنا جسم، اس کا جو سسٹم ہے اللہ نے جو بنایا ہے، چاہے جو برین ہو، چاہے ہارٹ ہو، چاہے کڈنیز ہو، جو جس کا اس انسان کے ایک آرگن کا فنکشن جو ہے اللہ کی نشانی۔ خود انسان کا سانس لینا یا سانس آنا اور جانا، سانس کی ڈور جو ہے یہ خود اللہ کی نشانی ہے۔ آپ جب چھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چھینکنے کے بعد اب کیا کرنے کا حکم ہے؟ الحمدللہ۔ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ سائنس آج کہتی ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے، اگر اللہ وہیں روک دیا تو گئے اوپر۔ اب یہ سانس رک کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ریلیز کرتے ہیں، تو زندگی کھو کر پھر آپ کو ملی، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک سیکنڈ جو انسان کا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں، تو یہ اصحاب کا کون سی بڑی نشانی ہے ہماری، جس میں 300 سال یا 309 سال ہم نے ان کو سلا دیا، یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، تو لہذا اس پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے اصحاب الکہف اور رقیم کیا ہے؟ یہ غار والے، اس کے بارے اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، جب ان لوگوں نے یہ چند نوجوان تھے، فتیہ کا مطلب ہے کہ فتح کی جمع فتیہ، فتح کی جمع فتیہ نے، فتیہ جو ہے یہ وہ ہے جو عربی زبان کے اعتبار سے جب پلورل جو ہے کم تعداد کا ہو، 9 یا اس سے کم تعداد کا پلورل ہو، تو اس وزن پہ جو ہے جمع آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین نے کہا کہ یا تو یہ 9 تھے یا اس سے کم تھے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں، آگے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تھے، یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ وسادسہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، تو اللہ نے فرمایا رجم بالغیب، یہ ایسے ہی پھینکتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، پھر اللہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب اس کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ رجم بالغیب، یہ اٹکل پچو یہ پھینکنا، اس کو اللہ نے یہاں نہیں فرمایا۔
پھینکنے کی بات کس میں فرمائی؟ 3+1 3+1 یا 5+1، لیکن یہ 7+1 کو اللہ نے خاموشی اختیار کر لی. تو اکثر علماء اسی پر گئے، اس مفسر اسی پر گئے ہیں کہ یہ ان کی تعداد تھی جس پر اللہ نے رد نہیں فرمایا. تو تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، کتنے سال رہے اس میں بھی لوگوں کا اختلاف رہا. پھر یہاں پر بھی اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، آگے جو آیات کی جو اینڈنگ جو ہے اس وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، وہ جو ہے اس غار میں رہے 300 سال. وَازْدَادُوا 9 اور 9 اور بڑھ گئے. تو کتنے سال؟ 309 سال. اب 309 سال کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ بعض نے 300 کہا، 309 کہا، تو اس میں تطبیق یہ دی گئی کہ 300 سال یہ سولار کے اعتبار سے جو انگلش جو کیلنڈر جو چل رہا نا، سورج کے اعتبار سے، اور 309 سال جو ایکسٹرا جو ہے چاند کے اعتبار سے، کیونکہ ہر مہینے کے ہر سال 11 دن کا فرق آتا ہے چاند کے اعتبار سے اور سورج کے اعتبار سے، تو 11 دن کم ہو جاتے ہیں سال کے. تو اس اعتبار سے 365 ڈیز کس کے ہو جاتے ہیں؟ انگلش کے اعتبار سے، اور 11 دن کم کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 354 اور 355. یہ جو ہے یہ چاند کے اعتبار سے. اس طرح کا 300 سال کو اگر آپ جمع کریں تو 9 سال ایکسٹرا بنتے ہیں. تو چاند کے اعتبار سے 309 سال، سورج کے اعتبار سے 300 سال. تو یہ ان کی تعداد. اور اب رہا مسئلہ کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں تھے، اس کے بارے میں بھی کافی اختلاف ہے. پھر لوگ 2 جگہ مشہور ہیں، ایک جگہ جو جورڈان میں اور دوسری جگہ ہے ترکی میں. اور ہر ایک جگہ کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف یہیں پر تھے، وہاں غار بنا کے رکھے ہیں. تو اب لیکن زیادہ قریب جو بات ہے جس پر مفسرین گئے ہیں وہ کیا ہے؟ جورڈان والی بات ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ نے فرمایا اصحاب الکہف والرقیم، کہف والے اور رقیم والے. رقیم کیا ہے؟ ایک جو ہے اس میں بھی کافی اختلاف ہے، لیکن اکثر مفسرین اس بات پر گئے ہیں کہ رقیم جو ہے یہ جو ایک بستی، اس علاقے کا نام جس کے اندر یہ غار تھا، اور وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، لیکن رقیم کے بجائے رقیب کے نام سے، میم کی جگہ با، آج بھی موجود ہے جورڈان کا ایک علاقہ. اور وہیں پر جو ہے یہ پہاڑ ہے، اور کہف کہتے ہیں کہ ایسا غار جو پہاڑی میں ہو. تو یہ لوگ جو ہے چند نوجوان تھے، جس طرح 8 اور 7 اور ان کا کتا جو ان کے ساتھ جو نکل گیا ساتھ میں، وہ 8. تو یہ 8 یا 9 بندے جو بھی تھے، یہ لوگ جو ہے اس بستی میں تھے، جو اس پہاڑ کے دامن میں جو بستی تھی. اور اس وقت ایک مشرک اور کافر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کی روایات میں دقیانوس. تو یہ جو ہے بادشاہ تھا اور کافی سخت کٹر مشرک تھا. لیکن ان چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، یہ موحد بن گئے، توحید پرست بن گئے. تو انہوں نے شرک کے خلاف اپنا نعرہ بلند کیا، شرک کے خلاف کھڑے ہوئے، لوگوں کو توحید سمجھانے لگے. تو رفتہ رفتہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے بلا کر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہم جو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نشانیاں ہیں، یہ جن تم کو پوج رہے ہو، جن کو بھی تم جو عبادت کر رہے ہو، یہ سب جو ہے یہ باطل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بگاڑ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان پہنچا. جب یہ سب باتیں بادشاہ کے سامنے آئیں تو بپر گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے. تو جب ان کو سنگن ملی کہ بادشاہ جو ہے اپنے پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کے حرکتوں پر یہ نظر رکھے اور ان کو پکڑ کر لائے اور جن کو ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے بستی سے نکل گئے. بستی سے نکلنے کے بعد اس پہاڑی پر پہنچے، اور اس پہاڑی میں جو غار تھا اس میں پناہ لیے. قرآنی آیات کے اعتبار سے یہ وقت جو
داخل ہوئے اس کہف کے اندر، اس غار کے اندر، وہ تقریباً صبح کا وقت تھا. یہ استدلال مفسرین جو یہ وقت جو بتاتے ہیں قرآنی آیات کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ جب وہ اٹھے پھر واپس 300 سال کے بعد تو آپس میں پوچھنے لگے كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے یہاں پر، کتنی دیر ہم سوئے؟ تو کچھ نے کہا کہ ہم جو شاید دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، پورا دن بھی نہیں سوئے، کیونکہ وہ اٹھے تو شام کا وقت تھا. جب سوئے، جب اندر داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا. ان کو ایسا لگا کہ تھوڑی دیر سو کر ہم اٹھے ہیں، صبح داخل ہوئے، آرام کیے، اور اب اٹھے تو شام کا وقت ہے. تو اب جب اندر داخل ہوئے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ان کو سلا دیا. تو اب یہ سوئے تو نیند ایسی تھی کہ مدت جو گزری وہ 309 سال چاند کے اعتبار سے گزر گئے. اب 300 سال تک انسان اگر سوئے تو کیا ہوگا؟ وہ اٹھ ہی نہیں پائے گا. کیوں؟ ایک آدمی اگر بیڈ پہ سال بھر لیٹا رہا تو اس کے جسم پر چھالے آ جائیں گے، جسم جو ایک ہی جگہ پر چپک کر جو رہا تو گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، مختلف بیماریاں شروع ہو جائیں گی بغیر حرکت کے. لیکن یہ لوگ 309 سال سوئے، پھر بھی جب اٹھے تو فریش ہو کر اٹھے. ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی چند گھنٹے سوئے. اب اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اب وہ انتظام کیا رہا اللہ خود آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ انتظام جو ہم نے کیا وہ انتظام یہ تھا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کے جانب سے شروع ہوتا ہے، مطلب سورج کی ڈائریکٹ روشنی ان پر نہیں گرتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِيبُهُمْ ذات الیمین، جب سورج جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو داہنے طرف سے وہ اس کی روشنی نکل جاتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تو شمالی طرف سے جو وہ سورج کا غروب ہونے کا وہ روشنی شمالی طرف سے نکل جاتی ہے. مطلب وہم فی فجوۃ من، اور درمیان میں جو خلا تھا غار کا تو اس میں یہ لوگ سو رہے تھے. تو ڈائریکٹ جو سورج کی روشنی صلی اللہ نے بچایا، لیکن سورج کی جو گرمی، سورج کا جو روشنی کا جو افیکٹ ہونا چاہیے غار کے اندر وہ سب موجود. اور پھر اس کے بعد فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. پھر آگے فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تم سمجھو گے اگر ان کو دیکھو گے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، جاگے ہوئے بھی، جبکہ وہ سو رہے تھے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ واضح ہوتی ہے کہ وہ سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں. دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ بھئی ویسے لیٹے، آنکھیں کھلی رکھے لیٹے ہوئے. اور پھر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وقفے سے اللہ تعالیٰ کبھی انہیں داہنے کروٹ جو ہے ان کو کروٹ لیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی سچویشن پیدا کرتے، نیند میں داہنا کروٹ لیتے، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر بایاں کروٹ. تو اس طرح اللہ نے انہیں الٹتا پلٹتا رہا تاکہ ان کا جسم جو صحیح سالم رہے. اور پھر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور غار کے دہانے پر اللہ نے کتے کو مقرر کر دیا. اب وہ کتا بھی سو گیا لیکن ایسے بیٹھا جیسے جو ہے وہ رکھوالا کتا، ایسے ڈراؤنی شکل میں وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا ہوئے ایسا بیٹھا ہے، گویا جو ہے وہ ان کا باڈی گارڈ ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم کو جھانک کر دیکھ لیتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو خوف سے بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر جو ہے روب طاری ہو جاتا اس کتے کا، تو کوئی قریب نہیں پھٹکا. تو 300 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے مختلف لوگ وہاں پر پہنچے ہوں لیکن کوئی اندر آنے کی، کوئی اندر جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روب طاری کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب 309 سال لوگ سوئے، پھر اٹھے یہ لوگ.
اب اٹھ کر جو پوچھنے لگے بھائی کتنی دیر ہم لوگ سوئے؟ تو کسی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یومن، سارا دن سوئے ہوں گے، کسی نے کہا کہ او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ ہم نے سویا۔ پھر لوگوں نے کہا قالوا ربکم، آپس میں ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، اب بھوک لگ رہی ہے۔ فبعثوا احدکم ببریقکم ہذه، وہ چاندی کا سکہ جیب میں تھا، کون سا وہ 300 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا، کہا کہ وہ چاندی کا سکہ نکال کے وہاں کہا کہ بھائی دیکھو کسی کو بھیجو، فبعثوا احدکم ببریقکم هذه الى المدینہ، شہر کی طرف جائے اس چاندی کے سکے کے ساتھ میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو بہترین جو پاکیزہ جو کھانا جو ملے وہ جو ہے واپس وہ لے کر آئے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس سے جو خرید کر ہم کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ہاں دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ، بالکل آہستگی کے ساتھ، کیونکہ ابھی ان کے ذہن میں یہ تھا نا کہ وہ وہی مشرک بادشاہ، جبکہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ مشرک بادشاہ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے چند موحدین کی وہاں پر حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اب ان کو نہیں پتا، یہ تو اسی خوف میں کہ بادشاہ میں پکڑ لے گا، تو کہا کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہاں دیکھو کسی کوئی خبر نہ ہو تمہارے بارے میں، کوئی محسوس نہ کرے کہ بھی تم لوگ کون ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑوا دے گا تمہیں۔ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ تم پر غلبہ پا گئے، يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا پھر ان کی ملت میں تم کو لوٹا دیں گے، تم کو یہ مشرک بنا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو، کیونکہ یہ مصیبتیں آفتیں ہم صرف اس توحید کے لیے ہم نے جھیلی ہیں، تو پھر اگر ہم پکڑے گئے یا ہم کو زبردستی جو ان کی ملت میں وہ لوگ جو ہے واپس لے کر چلے گئے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک ایسا ایشو چل رہا تھا کہ انسان مرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے نہیں اٹھ سکتا۔ لوگ تو موحد تھے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ پھر مرنے کے بعد پھر اٹھائیں گے، پھر زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر جو ہے لوگوں کے درمیان میں ایک خلفشار تھا، ایک مسائل چل رہے تھے لوگوں کے درمیان۔ تو اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا ان کے درمیان میں، کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب کہ یہ اس وقت جب یہ ظاہر ہوئے تو پھر ان کے درمیان میں یہ معاملہ متنازع تھا، مختلفی تھا، تو پھر جب یہ ظاہر ہوئے اور پتہ چلا، اب وہ بندہ جو سکہ لے کر گیا چاندی کا، جا کر دکان والے کو دیا خریدنے کے بعد، تو وہ پریشان ہو گیا، بھئی یہ کون آدمی ہے، یہ کب کا سکہ ہے؟ تو کہا کہ دقیانوس کے زمانے کا، دقیانوس کا سکہ ہے جی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں صبح آ کے سویا، اب شام کو نکلا ہوں، جبکہ 300 سال کا عرصہ نکل گیا، بادشاہتیں بدل گئی، کئی بادشاہتیں بدل گئی، کئی سکے بدل گئے، اب ایک اینٹک پیس لا کے دے رہا ہو، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہی سکہ چل رہا۔ اب دکان والا پریشان ہوا، بولے بھی بندہ دیکھو کہاں سے آیا ہے، کوئی سکہ لا کے دے رہا ہے، کب کا سکہ ہے، کیا ہے؟ اب لوگ جمع ہوئے، پتہ چلا تو ارے بھائی یہ تو جو 300 سال پرانا سکہ ہے، بھائی تم کو کہاں ملا؟ ارے کہاں ملا؟ کیا میں تو صبح جا کے سویا، اب شام کو آ کے دے رہا ہوں تمہارے پاس، ارے تم لوگ کون ہو، کیا ہو؟ سب پہ پورے جو ہے پھر انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے جا کر جو نکلے تھے یہاں سے، سو گئے، پھر اس کا ان کے، تو اس کے بعد جب یہ ظاہر ہو گیا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان 300 سال ان لوگوں کو سلایا اور بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی مسئلے کے ان کو اللہ نے پھر اٹھا دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے کے بعد پھر انسان کو اٹھائے گا۔ جب خبروں سے اٹھیں گے تو وہاں پر بھی یہ سوال کریں گے۔ سورۃ النازعات کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے عشیۃً او ضحاہا، خبر سے جب اٹھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا جیسے ایک شام ٹہرے تھے، یا صرف صبح کا کچھ وقت جو لوگ ٹہرے تھے، وہی سچویشن ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے
اللہ کے بندوں کے درمیان میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان 300 سال ان لوگوں کو سلا کر اٹھایا، اسی طرح ہو سکتا ہے 3000 سال ہوئے، 30,000 سال ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے سلا دیں گے، جسم ختم ہو جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ چونکہ کن فیکون کے مالک ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پھر اٹھ کھڑا کریں گے اور قیامت کے اور حشر کے میدان میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا جو واقعہ ہے، لیکن ان آیات کے تحت جو عبرتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ذرا ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نمبر 1، چونکہ ماشاءاللہ یہاں سب پورے تقریباً نوجوان لوگ ہیں، اور جو لوگ بظاہر جو ہے جن کے بال سفید ہو گئے ہم ان کو بھی نوجوان ہی کہیں گے کیونکہ ان کا ایمان جوان ہے انشاءاللہ۔ تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی اعتبار سے کہتے ہیں للاکثری حکم الکل، اکثریت کا جو حکم ہوتا ہے وہی سب کے لیے حکم ہوتا ہے، تو اکثریت ماشاءاللہ نوجوانوں کی ہے، تو اسی اعتبار سے ہم جو ہے یہ توجیحات اسپیشلی جو ہے ہم جو ہے رکھ رہے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین بات صبر ہے۔ صبر اگر نہیں ہے تو کوئی مسلمان داعی نہیں بن سکتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو صبر کی خاص تعلیم دی، یہاں تک کہ بکریاں چرانے رکھا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی بکریاں چرائیں؟ کہا کہ ہاں میں بھی جو ہے مکے والوں کے لیے چند قراریت، چند سکوں کے عوض بکریاں چرایا تھا، کیونکہ بکریوں کو چروانے کے لیے ایک چرواہے کے لیے بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس دھوپ میں، بارشوں میں، میدان میں بکریوں کے پیچھے رہنا، ان کو جوڑ کر لے کے چلنا اور جو ہے بھیڑیے سے جو ان کی حفاظت کرنا، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ بکریوں کو چرا کر اللہ تعالیٰ امت کا چرواہا بناتا ہے نبی کو۔ تو ایک داعی جو ہوتا ہے اس کے لیے صبر کی نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یعنی انہیں صبر عطا کیا، انہیں جو ہے خصوصی صبر اللہ نے عطا کیا۔ تو ایک نوجوان جب دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو آپ دیکھیں گے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی توفیق سے آپ نمازی بن گئے، گھر والوں کو بولتے نماز نہیں پڑھے آپ، نماز پڑھ لو، بھائی کو بولیں یا والدین کو بولیں جمعہ 8 دن نہیں ہوا جا کے نمازی بن گیا تو ہم کو نماز سکھاتا کیا، ہم کو تعلیم دیتا کیا؟ توحید آپ سیکھ لیے، گھر والے شرک میں ہیں، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ جہنم کا عمل ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہ لے کے جائے اس عمل کا، بڑا آیا سکھانے ہم کو۔ ہاں 8 دن پوری زندگی کسی میں گزری تیری، اب 8 دن نہیں گزرے جو توحید سیکھ کر ہم کو سکھا، آپ کے خلاف فتوے، آپ کے خلاف تانے، آپ کے خلاف جو گمراہی کے جو لیبل، گمراہ ہو گیا ابھی نے، وہاں بڑا بن گیا، 24 بن گیا، پتہ نہیں 36 بن گیا، کیا لگاتے۔ ہاں اس کی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس مرحلے میں کہ بھائی میں تو صحیح بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہوں، یہ لوگ الٹا مجھے کو جو ڈانٹ رہے ہیں، الٹا مجھے کو جو فتوے دے رہے ہیں، مجھے کو کافر کہہ رہے ہیں، مجھے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، دل کھڑتا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا؟ صبر۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اسی صورت کی شروع میں اللہ نے فرمایا، اس اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے سے پہلے، ان کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے لگ کر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس افسوس پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اللہ کے رسول کو بڑی فکر ہوتی تھی، راتوں میں رویا کرتے تھے، امت کا حال آپ کے سامنے تھا، لوگوں کا رویہ آپ کے سامنے تھا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تشنی، لوگوں کی باتیں، آپ سچے تھے، امین تھے، معاشرے میں سب سے بلند مقام پہ تھے، پھر بھی جب آپ بات توحید کی کرتے، جب بات حق کی کرتے تو سب سے زیادہ گالیاں آپ ہی کو سننا پڑتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوا کرتی تو اللہ فرماتی اس تکلیف کا ایک منظر اللہ پیش کرتے ہیں کہ اے نبی اس تکلیف کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اللہ کا رسول، تصور کیجیے، اللہ کا حبیب، جب ان کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہم اور آپ کس کونے میں؟ تو نبی کے طریقے پہ ہم چلیں گے تو پھر نبی کی دعوت کو آپ دیں گے تو نبی کے ساتھ جو مرحلہ پیش آئے ہمارے ساتھ بھی آئے گا۔ تو اس کے لیے صبر کی بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا ایک بہت اہم ترین ہتھیار ہے۔ جب یہ لوگ نکلے یہ اصحاب کہف تو ان کی دعا تھی، کیا دعا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو اللہ تعالیٰ شروع ہی میں ان کے بارے ذکر فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ چند نوجوان کہف کی طرف انہوں نے پناہ لی، جب اس کی طرف گئے، کہف میں داخل ہوئے تو ان کے زبانوں پر یہ دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، من لدنک، تیری جانب سے، کیا عطا کر؟ پیسے، بلڈنگیں، مال، دولت، یہ سب چھوٹنے والا۔ رحمہ، تو اپنی رحمت میں لے لے ہمیں، ہم تیرے لیے نکلے، تیری توحید کی خاطر ہماری جانیں ہم بچا کر رکھیں تاکہ لوگوں کے درمیان میں تیری توحید پھیل جائے۔ تیری جانب سے تو ہمیں رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارے لیے مہیا کر دے، ہمارے لیے آسان کر دے، استوار کر دے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے کو بالکل سیدھے انداز سے ہمیں رشد و ہدایت عطا کر، ہدایت پر قائم رکھ۔ تو یہ بہت اہم ترین دعا، اور یہ دعا کب انہوں نے کی ہے؟ جب ان کے جان کے لالے پڑ گئے تھے، سر چھپانے کی جگہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں کا کوئی سپورٹ نہیں۔ تو انسان جب ایسے حالت میں ہو، خاص کر ایک داعی، تو اس کے زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے، دل سے یہ دعائیں نکلنی چاہیے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی، اس غار کے اندر سلا دیا، لوگوں کی نظروں سے بچا لیا۔ کتنا بڑا مرحلہ تھا، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، لوگوں کی نظروں سے اللہ نے بچا لیا، اور حفاظت کے اللہ نے وہ طریقے اختیار کیے جو ہمارے آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی نصرت ہے اور اس دعا کی برکت ہے۔ تو لہذا یہ دعا ہمیں کہ ہر آدمی جو اس دعا کو اللہ سے مانگے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان پر اور دعوت پر ثبات قدمی ہو، استقامت ہو، یہ نہیں کہ حالات سے ڈر کر انسان بدل جائے، ارے بھائی بول بول کے تھک گیا، ابھی نہیں بولتا میں اس کے بعد۔ لوگ خود بولتے ہیں کتنی بار بولیں گا بھائی، سن سن کے کان پک گئے، چھوڑ بس، ہو گیا ختم، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں پوری، دو چار بار بولنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی میرے دوستوں۔ اگر دو چار بار ہی بولنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں، مکہ کتنا تھا؟ چند گلیاں تھی، ان چند گلیوں میں ایک گنتی کے 100 150 200 گھر تھے، اگر ہم زیادہ ایک میکسیمم لمٹ بھی اگر قرار دیں، ایک 150 200 گھر میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، کافی نہیں؟ کافی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تھے مکے میں؟ جی 13 سال تھے۔ ابھی 13 سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے ایک ایک گھر پہ جا کے کتنی مرتبہ دعوت دی ہوگی؟ نوح علیہ السلام 950 سال صرف دعوتی زندگی تھی ان کی، اللہ 50 عامہ، الف سنۃ الا 50 عامہ، 1000 کم 50، اتنے سال صرف دعوت کی زندگی تھی، اور قوم تھی کتنی؟ چند 100 کے اندر ہی، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، 100 کی تعداد۔ 950 سال میں کتنی مرتبہ ایک ایک آدمی کو انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا ہوگا؟ اگر صرف ایک آدھ مرتبہ سنانے سے مسئلہ ختم ہو جاتا تو کافی تھا، سنا دیے بھائی، مانے
الحمدللہ، نہیں مانے اللہ کا عذاب آنے والا، چلو نکلو، نہیں نکل، کیونکہ ہدایت کا بھی اللہ کوئی وقت رکھتے ہیں. سمجھ رہی بات کو؟ پتہ نہیں آپ کا یہ بول کب اثر کر جائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر کب جو اس چیز کو نافذ کر دے، اس کے لیے ہدایت کب لکھ دے، وہ اللہ کو معلوم، آپ کو نہیں معلوم. آپ کا کام کیا؟ بولتے رہیں، پہنچاتے رہیں. وما علیک الا البلاغ، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو پہنچانا. پہنچاتے رہیے جب تک آخری سانس سے، پہنچاتے رہیے، مایوس نہیں. تو ایک دائی مایوس نہیں ہوتا، ایک مسلمان کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہوتا. مایوسی کفر ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ اللہ کے رحمت سے مایوسی صرف جن کو ہوتی ہے؟ جو کافر ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی ذات سے امید ہے. دعا بھی ہونی چاہیے، ثبات قدمی بھی ہونی چاہیے. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ جب فتنہ ہو، خاص طور پر فتن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر شرک ہے. جو شرک ہے، کفر ہے، تو اس شرک اور کفر سے آپ کو الگ ہونا. الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس میں داخل نہ ہوں، آپ ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن ان کو پیغام دیں حق کا، ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ان کے ایونٹس میں، ان کے شرکیہ کاموں کے اندر آپ کو داخل نہیں ہونا. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر 11ویں ہو رہی ہے، ابھی 11ویں کا مہینہ گیا ابھی، لیکن 11ویں بولتی ہے، کئی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، پتہ نہیں کتنے لوگ کھائے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے اللہ حفاظت کرے. اب گھر میں جو ہے والدین یا رشتہ دار وغیرہ جو ہے 11ویں کی دعوت کر رہے ہیں. 11ویں کی دعوت ہے، آ جا ضرور، ہاں جہاز سے آ جانا ہے ہمارے پاس، یا ہمارے گھر میں خود ہو رہی ہے، جو انتظامات کرنا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بتانا، سمجھانا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، غیر اللہ کی نیازیں یہ شرک ہیں، اور شرک کے عقیدے پر انسان مرنے والے کو معافی نہیں ہے. اللہ نے کھلا کھلا وعدہ کیا قرآن کے اندر، شرک پر جس انسان کا انتقال ہوگا اس کے لیے معافی نہیں ہے. کہا کہ یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، یہ شرک ہے. آپ غیر اللہ کو شرک کر رہے ہیں، اس کی نیازیں دے کر ان کو راضی کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے. اب جو شرک ہے، نہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں کر رہے ہیں، میں تو نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، لیکن مزے سے بٹ کے کھا رہے ہیں. ہاں بھائی سے کنڈے، ارے بھائی کنڈے بڑے مزے کے ہوتے ہیں بھائی، کھیر پوریاں جو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں، سال میں ایک ہی مرتبہ ہے نا، کھانے میں حرج کیا ہے؟ بعض لوگ دلیل جی اللہ کا رزق ہے، جی رزق کو حرام بولتے کیا؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کون سا رزق تمہارے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کھلو، کھاؤ، کیا کھاؤ؟ سب کچھ نہیں، من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو رزق دیا ہے ان میں سے جو طیب ہے، جو حلال ہے، وہ کھاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. تو حرام سے بچنا ہے، حلال کو کھانا ہے. تو اب غیر اللہ کی جو نیازیں ہے تو رزق، لیکن ان نیازوں کی نیت کی وجہ سے وہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کا نام اسے پکارا گیا، دوسروں کی رضامندی کو سامنے رکھا گیا ہے، دوسروں سے امیدیں باندھی گئی ہیں کہ وہ آپ کا بگڑی بنا دیں گے، آپ کا کام بنا دیں گے، آپ کے بلاؤں کو بھگائیں گے، مصیبتوں سے آپ کو بچائیں گے. تو یہ عقیدے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ نے جوڑ کر ان کی خوشی کے لیے آپ یہ کھانے پکوا رہے ہیں، چاہے 12ویں ہو، 11ویں ہو، سیمنی کی فاتحہ ہو، 22ویں کے کنڈے ہو، جو بھی ہو غیر اللہ کے نام کی اگر ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اب اس میں خرچ کرنا، شامل ہونا، حاضر ہونا، اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، ذرا بازار سے جا کر اللہ کو دیا، 11ویں میرے نہیں لاتا، میں مانا ناراض ہوں دے. ماں باپ ہیں، سنتے ہیں آپ کی، الحمدللہ. نہیں سنے اس معاملے میں آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر جو ہے آپ کو مجبور کریں کہ آپ بھی ان کے ساتھ اس شرک میں شامل ہوں، فَلَا تُطِعْهُمَا،
ان کی بات نہیں ماننا، جبکہ اللہ ماں باپ کے بات ماننے کا حکم اللہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لیکن جہاں اللہ کے خلاف یہ بات ہو وہاں پر ماں باپ کی نہیں چلے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو لہذا جہاں شرک والا مسئلہ ہو وہاں سے آپ کو ہٹنا ہے. اب یہ لوگ جہاں اس شرک کے معاشرے میں جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہاں سے ہٹ گئے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اللہ نے فرمایا کہ جب جو ہے یہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، تو شرک اور اہل شرک دونوں کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ کہف کی طرف، اس غار کی طرف آ گئے. نمبر 5، جس چیز میں بھی خیر ہو خاص طور پر علم، اس علم کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے، کیونکہ علم کے بغیر دعوت نہیں ہوتی. جہالت پر انسان اگر دعوت دے رہا اسے خود علم نہیں ہے، 3 آدمی ملے، بھائی آپ امیر، آپ متکلم، آپ رہبر، چلو نکلو، جماعت نکل گئی. کیا کس بات کی رہبری ہو رہی ہے؟ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن حدیث کے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ کچھ نہیں بولو، جو آپ کو آئے بول دو. میرے بھائی دین ایسے نہیں چلتا. دین کی بنیادیں اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ، یہ میرا راستہ، یہ اللہ کا دین ہے جو میں جس پر چل رہا ہوں. اور اس میں کیا کر رہا ہوں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیسے بلا رہا ہوں؟ جہالت کی بنیاد پر نہیں، علی بصیرہ، بصیرت و علم کی روشنی میں. پہلے علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کی بنیاد پر آپ کو دعوت دینا. تو علم کے بغیر جو دعوت ہوتی ہے وہ جہالت کی دعوت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو علم حاصل کرنا اور اس کی طرف، اور علم کیا ہے؟ جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملا، جس سے بھی موقع ملا، اگر وہ مستند عالم ہے اور جو آتھینٹک سورس اگر ہے تو وہاں سے آپ دین کا علم لیں. یہ نہیں کہ اب جب ویب سائٹ پہ جو ویب سائٹ جو چل رہے ہیں کس کی کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، اسلام کے نام پہ ایک ویب سائٹ قائم کر دی گئی، کون ہے اس کے پیچھے، کون علماء ہے، کیا آتھینٹک ہے، ان کا منہج کیا ہے، کس طرف وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، کیا ان کا جو ہے گول ہے، اس میں کوئی نہیں پتا. ارے نہیں اسلامی ویب سائٹ ہے بھائی، کون سی بھائی، کون قائم کی ہے، کیا منہج ہے ان لوگوں کا؟ ان کے منہج کے بغیر آپ کسی سے علم حاصل نہ کریں جب تک کہ منہج واضح نہ ہو، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ، کتنا ہی اچھی بات کیوں نہ کہے. لیکن جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے اس کا علم حاصل اس نے کیا ہے، کیا سورس ہے اس کے پاس، کہاں سے لیا ہے اس نے، اس کے اساتذہ کون ہیں، کس جامعہ سے پڑھا ہوا ہے، اور جو ہے اس کا یہ کس طرف بلا رہا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، جب تک یہ سب چیزیں آپ کے سامنے واضح نہ ہوں، آپ چاہے وہ خیر کی بات ہو، چاہے وہ دین کی بات ہو، آپ نہ لیں. کیونکہ موجودہ دور کیا ہے؟ فتنوں کا دور ہے. کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ کروایا جاتا ہے. فیس کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں، اور بندہ دھوکے سے ان کی چنگل میں پھنس گیا تو پھر وہاں سے کہیں اور ہی نکل جاتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ کے سامنے آتھینٹک علماء کسی جگہ کسی کو ریفر نہ کریں، آپ کسی کی نہ سنیں، اس کو یاد رکھیں. تو آج کا دور جو ہے یہی ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ادھر ادھر نکل گئے، گمراہی کی طرف نکل گئے، صرف یہ کہ بھائی دین کا پیغام دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ارے بھائی بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ اچھائی اسی وقت اچھائی بنے گی جب ہمیں قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہو، جب ہمارے پاس صحیح منہج کے علماء ہمیں اس طرف ریکمنڈ کریں، ان سے ہم جو ہے آتھینٹسٹی لیں، ان سے جو ہے ہم ثبوت لیں کہ ہاں بھئی یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ جو چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں کیا یہ لوگ صحیح لوگ ہیں، صحیح منہج کے ہیں. منہج کو چھوڑ کر اگر آپ صرف ڈائریکٹ قرآن حدیث کے تحت چلیں گے تو وہاں پر بہت سارے آپ کو گروپس ملیں گے، بہت ساری شخصیات ملیں گی جو آپ کو کہیں اور بھٹکا کے دے جائیں. تو لہٰذا منہج کو سامنے رکھ کر ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور نمبر 6، جب فتنے کا موقع ہو، جب مشکلات کا موقع ہو تو آپ کو اللہ کی طرف زیادہ لگ جانا ہے. ابھی نکل رہے ہیں اور لیکن زبان سے دعائیں ہیں، اللہ کی طرف جو ہے ان کا لگاؤ ہے. اور نمبر 7،
اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بظاہر وہ انسان تکلیف میں ہوگا، بظاہر وہ انسان مشکلات میں ہوگا، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت ہوگی۔ اب یہ بندے اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے جو انتظام کیا نہ آپ سوچ سکتے نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے انہیں سلا دیا، تو 300 سال کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی انسان سوچ نہیں سکتا۔ ان کا جسم تک لاغر نہیں ہونا بھائی، جسم تک کمزور نہیں پڑا۔ 300 سال انسان بغیر کھائے پیے اگر ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا۔ اگر اس کے زندگی کی رمق بھی باقی ہو، سانس بھی باقی ہو، طاقت کہاں سے رہے گی؟ اٹھ نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گویا ان کو کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، وہ طاقت اللہ ان کو دیتا رہا، اور 300 سال کے بعد جب اٹھ رہے ہیں، 309 سال کے بعد بالکل فریش ہو کے اٹھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے۔ اور کسی کو اللہ اندر پھٹکنے بھی نہیں دیا، کتے کو بٹھا دیا، روک تاری کر دیا۔ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ جو وہاں پر پہنچاتا رہا تھا کہ جو سورج کی انرجی بھی ان کو ملتی رہے، لیکن جو سورج تکلیف نہ دے انہیں۔ کیسے انتظامات ہو رہے ہیں؟ اٹھاتا رہا، پلٹاتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کی حفاظت، صرف توحید کی بنیاد پر اٹھ کھڑے ہوئے لوگ۔ تو لہٰذا جو توحید ہی اہم ہے اللہ کی قربت کے لیے، توحید کو چھوڑ کر کسی اور عمل سے آپ قربت نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ تو توحید یہ بنیاد ہے، توحید اصل ہے، اور جو انسان موحد بن جائے اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور نمبر 8، اگر آپ خود داعی نہ بن سکیں، خود داعی نہیں بنے، ہاں بھائی میرے پاس اتنا اسکلز نہیں ہے کہ میں خود دعوت دے سکوں، میری زبان صحیح نہیں ہے، یا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، تو میں عام طور پر کہتا ہوں اگر آپ داعی نہ بن سکے تو داعی کا کتا تو بن جائیں آپ، اصحاب کہف کا کتا۔ اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ شرف دیا کہ قیامت تک جو اس کتے کا ذکر بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہوتا رہے۔ کیوں؟ لوگ ساتھ نہیں دیے، جو لوگ ساتھ نہیں دیے وہ ہلاک و برباد ہوئے، لیکن یہ کتا ان کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قیامت تک قائم کر دیا۔ تو آپ خود داعی نہیں بن سکتے، آپ خود دعوت نہیں دے سکتے، تو علماء کی صحبت اختیار کریں، علم والوں کی صحبت میں رہا کریں۔ آپ علم نہ بھی حاصل کریں تو کم از کم ان کی صحبت کا جو اثر ہے اللہ تعالیٰ جو وہ اثر آپ کے اندر پیدا کریں گے، ان کے تقوی کا ریفلیکشن آپ کے اندر اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے، ان کے علم کی پرچھائیاں اللہ تعالیٰ آپ پر گرائیں گے، کیونکہ صحبت ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ نے نہیں فرمایا سچے بن جاؤ، سچ بن جانا جو ہے آسان ہے، لیکن سچوں کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو آپ کو وہ ماحول ملے گا جس میں آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں گے، آپ کا نفس، آپ کا شیطان جھوٹ بولنے پر بھی آپ کو مجبور کر رہا تو آپ نہیں بول پائیں گے، کیونکہ وہ صحبت کا اثر ہے۔ اچھے سے اچھا آدمی جب بری صحبت میں آتا ہے تو برا بن جاتا ہے، برے سے برا آدمی بھی جب نیکوں کی صحبت میں آتا ہے تو نیکی سیکھ لیتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو صحبت کا کافی اثر ہے، تو اس وجہ سے علم والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور نمبر 9، یوم آخرت، بعث بعد الموت، یہ اصحاب کہف کا اٹھنا، یہ اللہ تعالی ہمیں موت کے بعد پھر سے وہ مرحلہ لے آئیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور جب پھونکا جائے گا تو ان قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے، حشر کے میدان میں جہاں اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرنا چاہیں گے وہاں خود ہی انسان جو ہے پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ چاہیں تو 300 سال کے بعد ان کو اللہ نے جب فریش اٹھایا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان کا اٹھنا۔ اور نمبر 10 کہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے اور دعوت میں استقامت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس فیلڈ کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کا ہم ساتھ دیں۔
ایک تو ہوتا ہے انفرادی کوششیں، انڈیویجول جو ہے آپ کے ایفرٹس، لیکن اس سے کہیں زیادہ کامیابی سکسس ان لوگوں کو ملتی ہے جو جماعتی طور پر جو لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں، کہ ایک آدمی کا کے ایفرٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی آدمی کے تحت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک جماعت کے اعتبار سے جب آپ ساتھ دیں اور اس میں اپنے اپنے کام کو شیئر کر کے آپ آگے بڑھیں تو اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو آپ جما لیں، صبر کریں، کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ صبر کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو جہاں صحبت کا اثر ہے وہیں پر یہ کہ جماعت کے ساتھ جو کام جو ہوتا ہے، اگر وہ حق والی جماعت ہے، صحیح منہج والی جماعت ہے، تو خیر و برکت کی جماعت ہے۔ تو خیر و برکت اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں اس جماعت کے ذریعے سے، وہ آپ کی انفرادی کوششوں میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ نمبر 11، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، اذ اول فتیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ چند نوجوان اس غار کے اندر پہنچے۔ تو نوجوانوں کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوجوانوں کا خاص ذکر کیا تاکہ نوجوانوں کی اصلاح، یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نوجوانوں کا ایمان، نوجوانوں کا عمل، نوجوانوں کا تقوی، نوجوانوں کا جو ہے کی دعوت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہوتی ہے، سو چوہے کھا کے بلی حج کو نکلی، پوری زندگی گناہوں میں گئی، اب ہم ہو گیا، بھائی اب کیا، قبر میں پیر لٹک گئے ہمارے، اب کیا کرنا ہے، چلو مسجد پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تو مجبوری والی عبادت ہو گئی آپ کی، کرنا ہی کرنا، ورنہ ابھی اس میں بھی جو ہے، اس عمر میں بھی انسان گناہ میں مشغول ہے تو لوگ بھی تھوکیں گے، یہ قبر میں پاؤں لٹ کر ابھی بھی پی رہا ہے جی، ابھی بھی یہ کر رہا جی، ابھی بھی وہ کر رہا، کیونکہ ہو گیا، موج مستی کر کے اب آگے لٹک گئے ادھر۔ یہ تو بہرحال مجبوری والی بات ہوگی، لیکن ایک نوجوان جس کے اندر طغیانی ہے، جس کے اندر سرکشی ہے، نفس بھی قوی ہے، شیطان بھی قوی ہے، وہ بھی نوجوان ہے، وہ بھی پوری طرح پش کر رہا ہے، آپ کے اندر شہوتیں ہیں، آپ کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، آپ کے سامنے ایک دم بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اب تو جو ہر موبائل اپنی جگہ ہمارے جیب میں فتنہ بن کر ہے، کوئی جو سائٹ چاہے چلے جائیں، جہاں چاہے پہنچ جائیں، جس برائی کی طرف چاہے جو ہے آپ چلے جائیں۔ ان فتنوں کے دور میں ایک نوجوان اگر اپنے آپ کو بچا کر، اپنے نفس کو کچل کر اللہ کی راہ کی طرف آ جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، توحید کی طرف آ جائے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اگر اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے جتنا پسند وہ 70 سال 80 سال کا بڈھا مسجد پکڑ کے بیٹھ رہا۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی وجہ سے 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی نشو و نما ہوئی ہے، جو دن و رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، حلال و حرام گزر رہے ہیں۔ ایک لڑکی اشارہ کر رہی ہے، موقع دے رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے، تنہائی، اب انسان کنٹرول کرے، نوجوان، اب مجھ جیسا آدمی، معمر آدمی کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ وہ مرحلے سے گزر گیا، لیکن ایک 20-22 سال کا بچہ نوجوان عنفان شباب میں ہے، اب وہ بندہ جو ہے برائی کا موقع پا کر بھی برائی سے اپنے آپ کو ہٹائے، بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو نوجوانوں کی جو قوت ہے، اگر وہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگر وہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہے۔ اور نمبر 12، شرک اور کفر اور اس کے اہل شرک اہل کفر سے برات کا اظہار۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم بری ہیں، ہم اس شرک میں بھی داخل نہیں، اس کفر میں داخل نہیں، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی بری ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ اعلان بھی کرنا، صرف شرک سے ہٹ جانا نہیں ہے، شرک سے صرف ہٹنا نہیں ہے، اہل شرک سے بھی برات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا اور الولاء والبراء کا جو اصول ہے، اس کے تحت یہ چیز بھی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں
آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہونے کا اقرار کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے خلاف شرک و کفر کرنے والے ہیں ان کو چھوڑنا بھی ہے اور ان کے خلاف جو ہے اظہار برات بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے جو چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ان کا یہ نکلنا، یہ ہجرت کرنا اور شرک اور کفر کے خلاف یہ جہاد کرنا، یہ علم بلند کرنا اور ان کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا قرآن میں۔ حالانکہ چند نوجوان تھے، ان کو پتہ بھی نہیں قیامت تک ان کا ذکر ہوگا بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ جب تک قرآن رہے گا جب تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ انسان جو ہے چند اعمال اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا قبول کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ ابھی اصحاب کہف کے یہ نوجوان، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ تکلیفیں برداشت کی، وہاں سے نکل گئے، تو اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دنیا میں بلند کرتے ہیں، آخرت میں بلند کرتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر جو تو سچا ذکر جو بنا دے، لوگ میری سچائی کو، میری صداقت کو، میری جو ہے عبادت کو، میری جو ہے تیری طرف کے رغبت کو وہ یاد کریں، ذکر کریں۔ تو جو بھی اس راہ پر آتا ہے، خاص طور پر نوجوانی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی باقی رکھتا ہے۔ اور نمبر 14، حق اور باطل کا جو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ تو یہ لوگ جب اس میں غار میں پہنچے تو لوگوں کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ لوگ جو ہے کھلی واضح دلیل کو کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے خلاف لوگ شرک کر رہے ہیں، ہماری بات کو ٹھکرا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل کون سی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو سلطان بین، واضح دلیل، سلطان کہتے ہیں جو سب پر قابو پا جائے، ہر دلیل کو رد کر دے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہے سلطان بین۔ باقی جتنے بھی منطقی دلائل ہیں، لاجیکل جو آنسرز ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین کے لیے حجت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، کھڑے ہو کر لوگ سلام پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، سلام جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کا نہیں، یہ سب آپ کا ریڈی میڈ سلام ہے۔ سلام تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا، اللہم صلی علی محمد آپ پڑھیں، جو درود ابراہیم ہے، افضل ترین سلام ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا سے میڈ انڈیا پاکستان کا سلام ہے، ہاں یہ لوکل، یہ جو اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کھڑے ہونے کے پیچھے ایک اور عقیدہ بھی ہے، کیونکہ حضور جو ہے آتے ہیں ان کی محفل میں، یا نبی سلام علیکہ جب نعرہ لگاتے ہیں تو حضور پہنچ جاتے ہیں، یہ توہین ہے اللہ کے رسول کی۔ تو اب اس کے جواب میں میں بول رہا ہوں، اس کا یہ میری بات میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، یہ بات پہنچائی گئی ہمارے، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، کئی سال پہلے کی بات، تو یہ بات پہنچائی گئی ہمارے ایریا کے جو قاضی صاحب تھے، پتہ نہیں بھائی نہیں معلوم مجھے، قاضی صاحب کی میرے بعد ایک تقریر ہوئی چند دنوں کے بعد اسی ایریا میں، تو جو ہے اب وہ جواب جو دے رہے ہیں، یہ وہابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول پر سلام نہ پڑھا جائے، سلام کے بعد کھڑا نہ ہوا جائے، جبکہ جھنڈے کے پر سلامی پڑھی جاتی ہے، نیشنل آنتھم کہا جاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہم انہیں دلیل دے رہے ہیں قرآن حدیث سے، یہ اپنی لاجیکل آنسرز لا کے جو لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے سلطان بین چاہیے، وہ دلیل
یہ تمام جتنے عقلی دلائل ہیں، منطقی دلائل ہیں، پریکٹیکل جو لوگ جو کر رہے ہیں ان کو دلیلیں بنا کر لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں باطل ہو جاتی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے۔ تو حق کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہو اللہ کی کتاب سے یا پھر محمد رسول اللہ کے فرمان سے جو در حقیقت سلطان مبین ہے۔ اور نمبر 15، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی تھی اسی طرح کی نصرت اصحاب غار ثور کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار ابوبکر صدیق 3 رات تک چھپے رہے، وہاں پر بھی اللہ کی نصرت کیسے رہی؟ لوگ پہنچ گئے، ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، اگر اپنے قدموں پر بھی نظر ڈال دیے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، جس کا تیسرا اللہ ہو وہاں پر اللہ موجود ہو، اس کی نصرت موجود ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ کی نظروں کے سامنے اس کی نصرت کے ساتھ میں پورا قوم کے افراد پہنچ گئے، صرف نیچے نظر گر جائے تو پھر اللہ کے رسول ابوبکر صدیق پکڑے جائیں گے۔ ایک سر پر جو ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، یہ یقین اللہ کے ساتھ اللہ کی نصرت کو کھینچتا ہے۔ تو ہر داعی کسی بھی حال میں اللہ کی نصرت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جتنا ہمارا آپ کا اللہ کے ساتھ بڑھے گا، جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی اسی طرح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرنے کے تیار ہیں، یہ نہیں کہ اصحاب کہف ختم ہو گیا، یہ نہیں کہ غار ثور میں جو لوگ چھپے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، نہیں، اس کی نصرت موجود ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مدد کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ہم اپنے آپ کو اس ایمان کے لیول تک پہنچائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی قربتوں میں لانے کی کوشش کریں۔ چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، بڑی بھی لغزش ہو، جو بڑا بھی گناہ ہو، فوراً آ جائیں کہاں پر؟ استغفار کے، توبے کے لیے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی پر انسان اصرار نہ کرے، اسی پر اڑ نہ جائے، اسی پر رک نہ جائے۔ جیسے احساس ہو کہ ہم اللہ کے سے دور ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے، یہ غلطی ہم سے ہو گئی، یہ گناہ ہم سے ہو گئے، آ جائیں۔ استغفار کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، اس استغفار کے ذریعے سے اللہ کی قربتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ نمبر 16، جب یہ لوگ جو ہے سکہ دے کر بھیجے چاندی کا، تو کیا کہا انہوں نے؟ ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ اب ہمارے پر پاکیزہ کھانا بولے تو بہترین حیدرآبادی بریانی بولتے، مطلب وہ نہیں ہے۔ ازکا طعامن، ازکا ہے، احلا نہیں ہے یا اطیب نہیں، ازکا پاکیزہ، مطلب رزق حلال ہو۔ اٹھیں، بھوک کی شدت ہے، محتاج ہیں، جاؤ بھائی کچھ بھی جو ملے مارکیٹ میں جو ملے لے کر آ جاؤ، بولیں گے ہم لوگ۔ اب یہاں اس وقت بھی ان کو کیا فکر کھائی جا رہی؟ کوئی حرام چیز نہ ہو، کوئی غیر اللہ پر چڑھائی چیز نہ ہو، کوئی شرک والا جو کوئی کھانا نہ ہو۔ ازکا طعام، جو سب سے پاکیزہ ہے اس کھانے کو لے کر آؤ۔ ایک مومن کا مقصد ہو حلال رزق۔ میں پاکستان گیا تھا ایک مرتبہ، تو جو میں نوٹ پر دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا حلال رزق حلال عبادت ہے، جو سب سے زیادہ رشوت خوری وہیں پر ہے، اللہ خیر کرے۔ اب اس کی وجہ ہی بتاؤں گا، میں میرے اپنے تجربات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اللہ خیر کرے۔ تو رزق حلال در حقیقت جو ہے رزق حلال ایک مومن کا مقصود ہو۔ پاکیزہ رزق یہ انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر اثر کرتا ہے، اس کے اعمال پر اثر کرتا ہے، اس کی قبولیت پر اثر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہاتھ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پریشان ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کہ یا رب اے اللہ تم مجھے مشکل سے نکال دے، مجھے راہ دکھا دے، میری پریشانی کو دور کر۔ سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ہی سے پکار رہا ہے، قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے بہت سارے جو ہے وہاں پر چیزیں جمع ہو گئیں،
لیکن اللہ کے ساتھ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, کیسی اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیوں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، غذا جو جا رہی وہ حرام کی ہے، تو اللہ کیسے قبول کر لیں گے؟ حرام جو لقمہ ہے آپ کی پوری پاکیزہ کمائی کو خراب کر دیتا. یہ گلاس پانی ہے، پاکیزہ پانی ہے، اگر یہ قطرہ جو اس کے اندر پیشاب کا ملا دیا گیا کیا ہوگا؟ پئیں گے؟ کیا کریں گے؟ پھینکو بھائی، نجس ہے بھائی. ایک ہی قطرہ، تو یہ لقمہ حرام ہماری پوری زندگی کی کمائی کو خراب کر دیتا. اور آج لوگ جو ہے اس معاملے میں غور نہیں کرتے. یہ سائڈ بزنس جو ہیں 2 نمبر کے، جہاں سے شارٹ کٹ میں مل جائے ہمیں، لوگ بھاگتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، دنیا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، دنیا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا تو اتنی ہونی چاہیے جتنی ہماری جان بچ جائے، ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، اتنا کافی. لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے، اللہ کی رضامندی. انسان اس کو سامنے رکھ کر رزق حلال کی طرف انسان آگے بڑھے. اور نمبر 17 احتیاط اور نرمی، پلاننگ. احتیاط یہ ہر داعی کا لازمہ. دعوت کے لحاظ سے جو مراحل ہیں، دعوت کے لحاظ سے جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس طرح کا ماحول انسان اختیار کرے، اس میں احتیاط لازم ہے. یعنی بھائی میں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بھائی کچھ بھی کر لیں دے بھائی، میں بولوں گا اور اعلان بولوں گا، کھلا بولوں گا. دیکھیں، احتیاط اپنی جگہ، یہ بھی ایک تدبیر ہے، یہ بھی ایک مصلحت ہے، یہ بھی جو حکمت ہے، تو اس کو انسان اختیار کر. اب یہاں پر بھیج رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟ اسی دور کے لوگ ہیں یہ لوگ. ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟ باہر دشمن لوگ موجود ہیں. تو آپس میں نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی جا رہا بندہ باہر کھانا لانے کے لیے، وَلْيَتَلَطَّفْ، ہاں تو چھپ کے احتیاط کے ساتھ، وِتھ کاشن، دیکھ کے چلو بھائی. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کوئی تمہارے بارے میں احساس نہ کرے کہ تم وہ آدمی ہو. تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے اپنے مواقف کو بدلے، حالات کے لحاظ سے وہ چلے. اور آخری بات کیا ہے؟ 18ویں بات جو آج کے درس کی آخری بات ہے. تھوڑا سا لمبا ہو گیا، جس کے معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ پھر سے ایک مجھے موضوع پھر آپ کے سامنے بیان کرنے کا شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ بات مکمل ہو جائے. آخری بات یہ ہے کہ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو توحید کی طرف لے آ گئے، اللہ آپ کو صحیح راہ کی طرف لے آیا. اس کے بعد پھر سے واپس گمراہی کی طرف یا کفر کی طرف لوٹنا، انسان دل سے اس کو کراہت کرے. اب یہاں پر یہ لوگ جو انہم ان یظہروا علیکم، اگر یہ لوگ تم پر غالب آ گئے، اب جب وہ بندہ جا رہا تھا تو جس کو کیا بول رہے ہیں، اگر تم پکڑے گئے، یہ لوگ غالب آ گئے تو کیا کریں گے؟ یرجموکم، تمہیں ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر پکڑ کر واپس اپنے دین میں وہ لوگ مجبور کر دیں کہ ہم ان کے دین کی طرف واپس ہو جائیں. تو کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو پھر ایسا اگر ہو گیا تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کامیابی ایمان ہے، اصل کامیابی ہدایت کا ملنا، اصل کامیابی توحید کی طرف آ جانا. اسی سے رب نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر دے، ہدایت سے نہ ہٹا دے. بعد اذ ہدیتنا، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہدایت سے دور نہ کر دے. صحیح راہ کی رہنمائی کرنے کے بعد پھر ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے چل. بڑی درد والی دعا ہے. ہمارے گول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دعا کرنا، ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، تیری جانب سے تو ہمیں رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا کرنے والا. اسی وجہ سے ایک مومن کو 17 مرتبہ ایک دعا پڑھنا اللہ اس کے رسول نے لازم قرار دیا ہے. کون سی دعا؟
17 مرتبہ پڑھنا اللہ نے لازم کر دیا، اللہ کے رسول نے لازم کر دیا جی ہاں۔ دعا کون سی؟ دعا کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ 17 رکعتیں فرض ہیں، ان 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ دعا کون سی ہے چھوٹی لیکن ہماری پوری زندگی کو شامل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو صراط مستقیم کی رہنمائی کر، ہدایت عطا کر صراط مستقیم۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے کوئی انسان محروم ہے، ہدایت کی راہ پر نہیں ہے، توحید کی راہ پر نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت کی راہ کی طرف لے کر آ جا، اس پر چلا، صراط مستقیم پر تو مجھے چلا دے۔ اگر کوئی انسان پہلے سے صراط مستقیم پر ہے وہ بھی دعا مانگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جب تک میری آخری سانس باقی ہے اس وقت تک تو مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ، مجھے ہدایت سے محروم نہ کر، ہٹا دے۔ کیونکہ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں صراط مستقیم پر رہتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے فتنے ان پر آ گرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے ایسے ویب سائٹس ان کے سامنے آتی ہیں، پھر وہ ڈیویشنز ایسے آتے ہیں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، ہدایت سے نکل گئے، ملحد ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، اور شیطان آخری سانس تک کوشش کرتا ہے ہمیں بھٹکانے کی۔ تو اب یہاں پر ہے کہ اس دعا کو مانگنے کی برکت یہ ہے کہ کوئی بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دل سے مانگنا۔ اب ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ادھر پڑھنے کے بعد باہر نکل کر الفاتحہ، ادھر اقرار ہے کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نکلنے کے بعد یا غوث یا خواجہ۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جو پڑھا ان کو خود پتا نہیں کیا پڑھے انہوں نے، یہ غیر شعوری سورہ فاتحہ چل رہی جو الفاتحہ کی کا چکر چلائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر شعوری طور پر انسان ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو زندگی میں کبھی غیر اللہ کے دربار پر ان کے جو ہے درگاہوں پر ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ شعوری طور پر اگر جو اقرار کر لیے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر تو ہمیں چلا، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، پھر غیر اللہ کے درگاہ پر کبھی ان کا سر نہیں جھکے گا۔ یہ شعوری طور پر نہیں، یہ روٹینی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ، تو کام کی نہیں ہے۔ کام کی یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کی زبان پڑھے تو آپ کا دل و دماغ بھی اس کے اندر شامل ہو تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، اور ان اصحاب کہف کے نمونے پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ چلائے، اور جس طرح ان مبارک چہروں کو یہاں جمع کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوالت کے لیے معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارا جڑنا، ہمارا سننا اور ہمارا جو ہے یہاں پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔